السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، اور کتنے ہی نبیوں میں سے ان کے ساتھ مل کر بہت زیادہ جماعتوں نے لڑائی کی۔ فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، بس جو انہیں اللہ کے راستے میں مصیبتیں آئیں اس کی وجہ سے وہ دلوں میں کمزور نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، نہ ان کے بدن کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، نہ وہ دشمن کے آگے جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور نہیں تھا ان کا کہنا مگر یہی کہ ہمارے رب تو ہمارے لیے بخشش کر دے ہمارے گناہوں کی، اور ہمارے معاملے میں ہمارا حد سے بڑھ جانا اس کو بھی تو معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور تو ہمارے قدموں کو ثابت کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے احد کے اندر صحابہ کرام سے جو کچھ کوتاہی ہوئی اسی کے اوپر ہی تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑنے گئے تھے، تمہیں جب یہ آواز پہنچی کہ نبی فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے، تو تمہارے حوصلے پست پڑ گئے۔ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ جماعتوں نے مل کر جہاد کیا، بہت سارے ان کے پیروکاروں نے ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا، ان کے تو دلوں میں کمزوری نہیں آئی۔ جو بھی مصیبتیں ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی اس کی وجہ سے دل تو نہیں ہارے وہ، نہ ان کے بدنوں میں کوئی کمزوری دکھائی دی، اور نہ وہ دشمن کے آگے جھکے۔ تو یہ کمزوری تمہارے میں کیوں آ گئی؟ اس آیت مبارکہ کے 3 طریقے سے معانی اہل علم نے کیے ہیں۔ نمبر 1، کتنے ہی نبی ایسے ہیں، قاتلہ کی ایک قرات ہے قتلا، قتلا قتل کیے گئے، پھر معنی یہ بنتا ہے اور کتنے ہی نبی ہیں قتلا قتل کیے گئے، معہ ان کے ساتھ ربیون کثیر، ان کے بہت سارے پیروکار۔ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ کتنے نبی ایسے گزرے وہ خود بھی قتل ہوئے، ان کے پیروکار بھی قتل ہوئے، اس کے باوجود جو ان کے باقی ماندہ لوگ تھے نہ وہ دلوں میں کمزور پڑے، نہ وہ بدنوں سے کمزور پڑے، نہ دشمن کے آگے جھکے۔ تمہارے اندر یہ کمزوری کیوں آ گئی؟ دوسرا معنی، کتنے ہی نبی ایسے ہیں قاتلہ، یہ قرات قاتلہ ہے، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کی بہت ساری جماعتوں نے، بس وہ اس لڑائی کے دوران نہ دلوں میں کمزور پڑے، نہ بدنوں میں کمزور پڑے، نہ دشمن کے آگے جھکے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے، ابن اسحاق نے اس معنی کی طرف، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں یہ آواز پہنچی کہ تمہارے نبی شہید کر دیے گئے تو تم ہمت ہار گئے۔ کتنے نبی ایسے تھے جو شہید کر دیے گئے، ان کے امتیوں نے کوئی ہمت نہ ہاری، تو تم نے ہمت کیوں ہاری؟ یہ کسی کے اندر احساس دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بہادر لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، دلیر لوگوں کی بات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو گزرے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ان کی اس جو کمزوری تھی اس کے اوپر ان کو خبردار کیا۔ ربیون کثیر، ربیون کا معنی ایک تو کیا جاتا ہے پیروکار، دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے جماعات، بہت بڑی جماعتیں، بڑے بڑے گروہ۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے رب والے، لیکن ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اگر رب والے ہوتے تو یہ ربیون ہوتا، را پر زبر ہوتی، تو ربیون ہے یہ۔ اور ابن زید کہتے ہیں، ربی کہتے ہیں پیروکار کو، اور ربانیون کہتے ہیں ولاۃ الامور، جو
والی ہوتے ہیں کسی چیز کے، سربراہ اور سرپرست ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر دکھایا، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ بے صبرہ ہوتا ہے اللہ کی اس سے محبت نہیں ہے۔ کسی بھی میدان کے اندر بے صبرہ بندہ، نہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جس بندے میں صبر اور برداشت ہوتی ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہادر آدمی، بڑا آدمی ہے، جگرے والا آدمی ہے، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر وہ کیا کہتے رہے؟ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وہ اس جنگ کے موقع پر یہ کہتے تھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توجہ سے سنیے گا، اس میں ایک نکتہ ہے، کیونکہ جب گناہ ہو تو جب تک معافی نہ مانگی جائے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ گویا کہ اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جنگ کے میدان میں یا کسی کے بھی ساتھ تمہیں مقابلہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب تک تمہارے پاس گناہ ہے تو تمہارے پاس اندھیرا ہے، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ گناہ کا معاف ہونا اللہ کی مدد کا سبب ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں جو اسراف ہوا ہم سے، اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا۔ کسی حرام کام کو اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، مطلب اس کی حدوں کو کراس کر جانا، یہ اسراف ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے جو اسراف ہوا اس کو بھی معاف کر دے۔ جب ایک بندہ حرام کے اندر مبتلا ہو، حرام کام کرتا ہو، اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس موقع پر اللہ ہمارے اسراف کو معاف کر دے جو ہم سے ہوا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور تیسری دعا ان کی پھر یہ ہوتی تھی اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ یہ نہیں کہتے تھے اللہ ہم نے اتنی قربانیاں دی اس کو قبول کر لے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ 4 دعائیں، پہلی 2 دعائیں تو تقریباً استغفار ہے، جس میں صریح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ سے سچی استغفار کرو، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد کرنا۔ یعنی وہ جنگ کے دوران یہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس میں ترغیب ہے کہ تم بھی دوبارہ کبھی ایسا موقع آئے تو تمہارے منہوں سے یہ دعائیہ کلمات یہ رکنے نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔